الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله المعظم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں زکوٰۃ کے متعلق اور نماز کے متعلق ایک ساتھ تقریباً 29 مرتبہ نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت میں جو سب سے اہم عبادت تھی نماز، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اور مالی عبادت زکوٰۃ ہے، اس میں جو سب سے اہم عبادت تھی زکوٰۃ، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ دونوں بہت اہم عبادت ہیں، بار بار قرآن شریف میں اللہ نے دونوں کو ساتھ میں رکھا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ بدنی عبادت بھی کریں اور مالی عبادت کریں، دونوں ضروری ہے، اور دونوں اسلام کا رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 بنیادوں پر اسلام کی بنیاد ہے، 5 چیزوں پر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ توحید ہے، دوسری نماز ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ پھر رمضان المبارک کے روزے ہیں، اور 5ویں چیز حج کرنا ہے، صاحب استطاعت جو ہوتا ہے۔ یہ بنیادی ارکان ہے اسلام کے، اگر اس میں کمزوری رہی تو ہمارا اسلام کمزور رہے گا۔ تو ہمیں ان 5 بنیاد کو کیا ہے؟ مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ تو آج گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتائی ہے۔ تقریباً 32 مقامات پر قرآن شریف میں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، 32 مقامات پر، اور 16 مقامات پر نفلی صدقات کا ذکر آیا ہے۔ کہیں ایک بھی جگہ، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، کہیں ایک بھی جگہ زکوٰۃ لینے کے فضائل کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ اس مذہب کا، اسلام کا ایک ایسا نظام ہے، کسی اور مذہب میں نظام اتنا خوبصورت نہیں ملے گا۔ دینے والا جو ہے اس کو بھی نفع ہو رہا ہے، اسے بھی اجر ثواب مل رہا ہے، اور جسے دیا جائے گا، جہاں ادا کیا جائے گا، وہاں بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس کو کیا ہے؟ اسلام کا رکن قرار دیا ہے زکوٰۃ دینا۔ اب اندازہ لگائیں کتنا اہم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے اعلان کیا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس سے جہاد کروں گا، جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 32 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، نفلی صدقات کا تقریباً 16 مقامات پر ذکر ہے۔ اس سے ہی اندازہ لگا لیں کتنا اہم رکن ہے زکوٰۃ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے، صدقات دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ کئی گنا بڑھا کر ادا کرتے ہیں، کئی گنا بڑھا کے آپ کو عطا کریں گے۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، جو بندہ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالتا ہے وہ کبھی محتاج اور غریب اور مسکین نہیں دکھے گا آپ کو۔ ہر سال وہ زکوٰۃ جب نکالے گا اس کے مال میں اضافہ ہی رہے گا، کبھی نہیں ہوگا۔ اور جو بندہ مال کی ادائیگی نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں نکالے گا، تو کل عذاب کا شکار ہوگا۔ اس کے لیے کیا کہا گیا کہ دردناک عذاب کی خوشخبری اسے سنا دو۔ تو ایمانداری کے ساتھ صاحب جو نصاب ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، ورنہ یہی مال جس کی لالچ میں بندہ آ کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن یہ مال کو کیا ہے، جہنم میں تپایا جائے گا اور اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ اس مال کو اژدہے کے گنجے، اژدہے کی شکل میں جس کی آنکھوں پر 2 سفید نشان ہوں گے، اسے گلے میں بنا کر کیا ہے، توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ جو اس کی کیا ہے، اس کو ڈسے گا، اور جو مال آگ میں تپایا جائے گا اس سے اس کی پیشانی کو، اس کی پیٹھ کو اور اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ پیشانی کو کیوں داغا جائے گا، پہلو کو کیوں داغا جائے گا، پیٹھوں کو کیوں داغا جائے گا؟ وجہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ لینے والا آتا ہے اور زکوٰۃ مانگتا ہے تو زکوٰۃ نہ دینے والا سب سے پہلے پیشانی چڑھاتا ہے، اس کے پیشانی پر بل آتا ہے، ناگواری کا اظہار کرتا ہے، اس لیے اس کی پیشانی داغی جائے گی۔ پھر کیا کرتا ہے، پہلو بدل دیتا ہے، پہلو بدل کے وہاں سے نکلتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پہلو کو داغا جائے گا، پیٹھوں کو اس لیے داغا جائے گا کہ وہ پیٹھ بتا کے وہاں سے جاتا ہے۔ اتنا سخت عذاب اس کو دیا جائے گا اسی مال سے۔ اور زکوٰۃ کا مال جو نہیں ادا کرتا اور زکوٰۃ کا مال کسی اور میں لگا دے گا تو یہ زکوٰۃ کا مال بھی اس مال کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ یہ میل کچیل ہے، اگر ہم نے اس کو نہیں ادا کیا اور کسی اور مال میں لگا دیا تو جو مال ہے اس کو بھی تباہ برباد کر دے گا۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کا مال محفوظ نہیں رہتا ہے، حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، نہیں تو وہ مال کہیں اور لگ جاتا ہے، دواخانے میں لگے گا، کورٹ کچہری میں لگے گا، ڈاکو لوٹیں گے، آگ سے حادثے میں وہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے آپ زکوٰۃ ایمانداری سے نکالیں، آپ کے مال میں اللہ اضافہ کرے گا، بقیہ مال جس کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے وہ مال آپ کا محفوظ رہے گا زکوٰۃ نکالنے پر۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے 100 میں سے 2.5% مانگا ہے، 40واں حصہ مانگا ہے، اور یہ مال اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ اپنے مال میں سے 2.5%، 40واں حصہ 1 سال گزرنے کے بعد مانگ لے۔ آپ صاحب نصاب ہوئے فوراً نہیں دینا ہے، 1 سال آپ نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، اللہ نے جو آپ کو عطا کیا اس سے 1 سال آپ نے فائدہ اٹھایا، کاروبار کیا، اب 1 سال گزرنے کے بعد صرف اور صرف 2.5% آپ نکالیں، اور وہ آپ اس ذریعہ ثواب کا، اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا وہ مال، بقیہ جو مال ہے اس کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا، آخرت میں بھی آپ کے لیے آخرت تیار ہو رہی ہے، اللہ کی رضا بھی ملے گی آپ کو، اور اس مال کے ذریعے سے غریبوں کا فائدہ ہوگا، مسکین کا فائدہ ہوگا، یتیم کا فائدہ ہوگا۔ ایمانداری کے ساتھ اگر زکوٰۃ نکالی جائے گی تو اس دنیا میں غریب آدمی نہیں ملیں گے آپ کو۔ تو بہت لاپرواہی ہے، اگر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو بھی رہی ہے تو اس میں بھی یہ لاپرواہی، اندازے سے زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، اندازے سے زکوٰۃ نکالنے کے بعد اندازے سے ادا بھی کیا جا رہا ہے، جہاں مصرف ہے، جہاں ادا کرنا ہے اس میں کوئی تحقیق نہیں ہو رہی ہے، کسے دینا ہے کسے نہیں دینا اس میں تحقیق نہیں ہو رہی ہے۔ تو صاحب نصاب، ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے وہ ایمانداری کے ساتھ پورے مال کا حساب لگائے اور ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اور جہاں زکوٰۃ ادا کرنا ہے وہاں کرے۔ کوئی بھی گھر پہ آ گیا، تحقیق نہیں ہے،
غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ ادا کر دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ غیر مسلم کو نفلی مال دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی وہاں نہیں ہوگی. یا ایسی جگہ آپ نے زکوٰۃ دیا ہے جو مسلمان ہے لیکن وہ مستحق نہیں ہے تو بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لینے والے کے لیے بھی صحیح نہیں ہے, دینے والے کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. آپ کے پاس اللہ نے موقع دیا ہے, آپ سال بھر میں ارد گرد دیکھیں کون محتاج ہے, کون مستحق ہے, کسے زکوٰۃ دینی چاہیے, آپ ایمانداری کے ساتھ وہاں پہنچائیں. یہ انتظار نہ کریں کہ مستحق ہمارے پاس آئے گا, ہمارے دروازے تک آئے گا پھر ہم زکوٰۃ دیں گے. بہترین سخی وہ ہے جو محتاجوں کے دروازے پہ جا کے اس کو زکوٰۃ دے, صدقات دے, اس کی مالی مدد کرے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی, اس کا نصاب جو علماء نے بیان کیا ہے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار یا پھر اس کی قیمت اگر جس بندے کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے. 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یہ مقدار نکالی گئی ہے. ورنہ جو زکوٰۃ کا تذکرہ ہے 20 دینار جس کے پاس ہے اور یا 200 درہم جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے. اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میرے پاس تو 7.5 تولہ سونا نہیں ہے, صرف 3 تولہ ہے, 4 تولہ ہے, تو میں تو صاحب نصاب نہیں ہوں, یہ خیال غلط ہے. یہ شرط اس وقت ہے جب آپ کے پاس صرف اور صرف سونا ہو, چاندی نہیں ہے, مال نہیں ہے, روپیہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. اس وقت یہ صورت ہے, صرف اور صرف آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے, سونا. تو اس وقت آپ صاحب نصاب کب ہوں گے, 7.5 تولہ سونا جب آپ کے پاس ہوگا. اگر 2 تولہ سونا ہے اور ساتھ میں کچھ چاندی ہے, کچھ روپیہ ہے, تو اب وہ نصاب ختم ہو گیا. اب آپ کے لیے 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہے. مارکیٹ میں دیکھیں کیا ریٹ چل رہا ہے چاندی کا, اس کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کا حساب نکالا جائے گا. اور حساب نکالنے کے بعد اگر وہ جو قیمت بنتی ہے اس کی مقدار آپ کے پاس روپیہ, مال تجارت, سونا, چاندی, یہ چاروں کو جمع کیا جائے گا. جو قیمت بنے گی اگر اس قیمت سے زیادہ ہے آپ صاحب نصاب ہیں, اور اگر اس سے کم ہے تو آپ صاحب نصاب نہیں ہیں. تو اس میں بھی کیا ہے, احتیاط. پورا حساب کتاب نکالے بندہ, اندازے سے نہیں, 2 سال پہلے جو ذہن میں تھا وہ نہیں, موجودہ چاندی کی قیمت اس کا نصاب نکالے, کیونکہ ابھی چاندی کا حساب کتاب بہت اوپر نیچے ہو رہا ہے. اور جو مستحق ہے وہاں پر کیا ہے, زکوٰۃ ادا کریں. خصوصاً ہم اپنے رشتہ داروں سے شروعات کریں. رشتہ داروں میں اگر زکوٰۃ ادا کی جائے گی دوہرا اجر ہے. ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملے گا. تو رشتہ داروں میں وہ افراد جنہیں ہم کیا ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اگر وہ مستحق ہے تو آپ کیا ہے زکوٰۃ کی شروعات وہاں سے کریں. زکوٰۃ کسے نہیں دے سکتے ہم, ماں, باپ, اولاد. ماں اور باپ میں اوپر کا جو رشتہ ہے, ماں کی طرف سے اوپر کا رشتہ کیا آئے گا, نانا اور نانی. تو یہ جو رشتہ ہے انہیں ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باپ میں دادا اور دادی کا رشتہ ہے اوپر, انہیں ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اولاد میں نیچے کا رشتہ, اگر آپ کا بیٹا ہے تو آپ کے پوتے اور پوتی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بیٹی ہے, نواسا اور نواسی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو رشتہ داری آپ کی ہے آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے. تو شروعات رشتہ داروں سے کریں. پھر غریب ہے, مسکین ہے, یتیم ہے, ان کے بارے میں آپ دیکھیں, جانچیں, معلومات حاصل کریں, انہیں زکوٰۃ ایمانداری سے ادا کریں. اسی طرح صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر بھی ہمیں کیا ہے ادا کرنا ہے. صدقہ فطر کیا ہے, رمضان المبارک میں آپ نے روزہ رکھا ہے, روزہ رکھنے میں کمی کوتاہی ہوئی ہے. ہر بندہ 100% جیسا روزہ رکھنا مطلوب ہے ویسا نہیں رکھ پاتا ہے. تو اس میں جو کوتاہی اور کمی ہو گئی ہے اس کی بھرپائی کے لیے صدقہ فطر ہے. اللہ نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے, کیونکہ روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے, آنکھوں کا بھی روزہ ہے, کانوں کا بھی روزہ ہے, زبان کا بھی روزہ ہے. کہیں بدنظری ہو گئی ہے, کہیں گانا سن لیا ہے بندے نے, کہیں گالی گلوچ, جھگڑا لڑائی کر لیا ہے, تو ہمارے جو اعضاء کا روزہ یہ متاثر ہوا ہے. تو یہ کمی کوتاہی کی بھرپائی کس سے ذریعے کی جائے گی, صدقہ فطر کے ذریعے سے.
اور دوسری وجہ کیا ہے؟ غریبوں کی مدد، غریبوں کا تعاون، کہ وہ بھی، ان کے بچے بھی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ یہ دو وجہ ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی۔ صدقہ فطر کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ شرط یہ ہے، زکوٰۃ میں 1 سال گزرنا شرط ہے، صدقہ فطر میں 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ 1 دن پہلے، چاند رات کے دن، عید کی چاند کے دن اگر آپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ آ جاتا ہے جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے، آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ آپ کی اولاد جو نابالغ ہے ان کی طرف سے بھی آپ کو دینا ہے، اور جو صاحب نصاب خود ہے اس کے لیے آپ کو دینا ضروری نہیں ہے، وہ خود اپنا صدقہ فطر نکالے گا۔ لیکن اگر آپ نکال دیتے ہیں، اسے خبر کر دیتے ہیں کہ میں نے آپ کی جانب سے نکال دیا، تو ادا ہو جائے گا، یہ آپ کی طرف سے احسان ہے۔ صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے؟ عید کا جو دن صبح ہوتی ہے، صبح صادق سے لے کر عید کی نماز سے پہلے یہ جو وقت ہے یہ واجب کا وقت ہے۔ اگر عید کی نماز ہو جاتی ہے، واجب ساقط ہو جائے، واجب ختم، اب معاف نہیں ہو گیا، آپ کو ادا کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اب صدقے کا ثواب ملے گا، ادا تو کرنا ضروری ہے آپ کو، اگر آپ نے ادا نہیں کیا گناہ گار ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے عید کی نماز ادا ہو گئی ہے تو اب نہیں دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ آپ کو ادا کرنا ہے، 1 مہینے کے بعد دیں، 2 مہینے کے بعد دیں، آپ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن واجب کا جو وقت تھا اور جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ ختم ہو گئی، اب آپ گناہ گار ہوں گے، آپ توبہ کریں، استغفار کریں اور ادائیگی کریں اس کی۔ تو وقت ذہن میں رکھیں، صبح صادق کے بعد عید کی نماز سے پہلے یہ جو وقت ہو جاتا ہے یہ واجب کا ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یعنی رمضان المبارک میں ادا کر دینا یہ بہتر ہے، افضل ہے، ادا ہو جائے گا۔ اور علماء نے یہ بہتر احسن فرمایا تاکہ آسانی کے ساتھ غریب اور مسکین بھی خرید و فروخت کر لیں، اپنے بچے کے کپڑے لتے جوتے چپل کا انتظام کر لیں۔ اور بعض فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان سے پہلے بھی اگر کوئی بندہ صدقہ فطر ادا کرے گا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن زیادہ تر جو رائے ہے وہ رمضان المبارک کی ہے۔ تو آپ یہ کوشش کریں رمضان میں ہی صدقہ فطر نکال دیں، جو غریب مسکین ہے آپ کیا ہے دے دیں۔ صدقہ فطر 4 چیزوں سے نکالا جاتا ہے، کشمش، کھجور، پنیر اور جو اور گندم، ایک چیز کا اس میں اضافہ ہے، کہیں پر 4 چیزوں کا بھی ذکر ہے، کہیں 5 چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق نکالے، اپنی حیثیت کے مطابق نکالے۔ اگر بہت زیادہ مالدار اللہ نے دیا ہے تو اس وقت دیکھیں مہنگی چیز کیا ہے، کشمش کا کیا ریٹ بنتا ہے، کتنے کلو کا کتنا روپیہ بنتا ہے، اتنا نکالے، یا تو یہ چیزیں نکال دے اگر پیسہ نہیں ہے تو بھی ادا ہو جائے گا، اگر پیسہ ہے تو پیسہ بھی نکال دے اتنی مقدار کے برابر تو بھی ادا ہو جائے گا۔ تو حیثیت کے مطابق نکالنا چاہیے تاکہ غریبوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور آپ کو اجر ثواب زیادہ ملے۔ روزانہ جو ہم گیہوں کھاتے ہیں، اگر گیہوں سے نکال رہے ہیں اس کا ریٹ نکالیں، آپ اس کا ریٹ نکالنے کے بعد مقدار جو ہے اس کی مقدار کا ریٹ پورا جمع کریں اور غریبوں میں وہ کیا ہے تقسیم کریں۔ تو صدقہ فطر 1 دن پہلے اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی جانب سے بھی نکالا جائے گا اگر اس کا باپ صاحب نصاب ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ تو صدقہ فطر بھی کیا ہے اہتمام سے نکالیں، کیونکہ صدقہ فطر کیا ہے ہمارے روزوں میں اعمال میں جو کوتاہی کمی رہ گئی ہے اس کا بدل ہے، اس کی بھرپائی ہے۔ تو ہم نے جو کوتاہیاں کی رمضان المبارک میں اس کی بھرپائی ہو جائے۔ جیسے بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے میں بہت ساری کوتاہی کرتا ہے، وضو کرنے بیٹھا، وضو کے درمیان بال ٹوٹ گیا تو اس پہ دم نہیں ہے، لیکن یہ کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کی بھرپائی کیا ہے وہ صدقہ دے، تھوڑا صدقہ نکالے، 3 4 5 ریال کیا ہے صدقہ کر دے تاکہ اس کے عمرے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ اس کی بھرپائی ہو جائے۔ بالکل اسی طرح پورا 1 مہینہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اس 1 مہینہ روزہ میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی بھرپائی صدقہ فطر سے کرے۔ تو زکوٰۃ اس مہینے میں نکالنے کا اہتمام ہے تو ہم ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں، یا جب بھی ہمارا وقت ہو جائے زکوٰۃ نکالنے کا، 1 سال گزر گیا جو بھی مہینہ ہے ہم زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر نہ کریں۔
اس کا مال دوسرے مال میں ملائے نہیں، استعمال نہ کرے۔ مسائل پوچھیں کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کن چیزوں پر نہیں ہے، مسائل پوچھیں۔ میں گھر لیا ہوں کرائے سے دینے کے لیے تو مکان پر زکوٰۃ ہے یا کرائے پر زکوٰۃ ہے؟ میں پلاٹ خریدا ہوں بیچنے کے لیے تو پلاٹ پر زکوٰۃ ہے یا اس پر نفع حاصل جو ہوگا پلاٹ خریدنے کے بعد اس پر زکوٰۃ ہے؟ میں نے تجارت سواری کے لیے گاڑیاں خریدی ہیں کرائے سے دینے کے لیے، اب گاڑی پر زکوٰۃ ہے یا اس پر جو پروفٹ آتا ہے، نفع آتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے؟ یہ تمام مسائل علماء سے، ائمہ سے، مفتیان سے ہم جا کر پوچھیں، اہتمام کریں زکوٰۃ نکالنے کا۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں، آپ کے مال میں وہ برکات نظر آئے گی، آپ کے مال میں اللہ اضافہ کرے گا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا آخری اشرہ جاری ہے جو مغفرت کا، نجات کا، اس اشرے کا خوب اہتمام کریں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا بہت اہتمام کیا ہے، بہت فضیلتیں آئی ہیں اعتکاف کی۔ ایک دن کا اعتکاف، ایک دن کا بندہ اعتکاف کرے گا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ کر دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت زمین اور آسمان کا خلا، مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ ایک خندق کی لمبائی ہے۔ ایسے 3 خندقیں اللہ آڑ کر دیں گے جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ اور جو اخیر اشرے کا اعتکاف کرتا ہے، 10 دن کا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسے 2 عمرہ 2 حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ بے شمار فوائد اعتکاف کرنے والوں کے لیے، گناہوں سے محفوظ ہے، لایانی کاموں سے محفوظ ہے، بدنظری سے محفوظ ہے، گانا سننے سے، گالی گلوچ سننے سے محفوظ ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوگا، نوافل کا اہتمام ہوگا، خصوصاً جو مقصد اعتکاف کا ہے لیلۃ القدر کی تلاش، وہ اس کو مل جاتی ہے۔ سات راتوں میں فرمایا گیا کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29 یہ راتوں میں اہتمام کریں۔ ایسے تو ہم پوری راتوں میں اہتمام کریں، تو جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اہتمام کرنا۔ اس رات کیا کرنا ہے؟ آپ جس طریقے سے عبادت کرنا چاہیں کریں، دعا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں اس میں شمار کیا جائے گا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ، احتساب، اچھی نیت کے ساتھ اگر لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، علماء نے 83 سال اس کا حساب لگایا ہے۔ ایک دن اگر یہ رات آپ کو مل جائے، چاہے وہ آپ تلاوت میں ہو، دعا میں ہو، یا پھر آپ نوافل میں مشغول ہو، جو بھی عمل کر رہے ہیں، اگر اس رات میں یہ عمل آپ نے کیا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس کی تعداد کتنی بنائی گئی؟ 83 سال بنتی ہے۔ اگر زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ 4-5 راتیں دے دے، عطا فرما دے، مقدر فرما دے، یا اس سے زیادہ اندازہ لگا لے کتنی سالوں کا ثواب مل جائے۔ اس لیے اس رات میں، پاک راتوں میں جاگیں، عبادت کا اہتمام کریں۔ اور بالکل اسی طرح آخر کی جو رات آنے والی ہے، چاند رات کی رات، لیلۃ الجائزہ، یہ بھی بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ اس میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چاند نظر آنے کے بعد خرید فروخت کی تیاری میں، عید کی تیاری میں بازاروں میں چلے جاتے ہیں، کپڑے لتے، جوتے چپل میں ہم آدھی سے زیادہ رات یا اکثر پوری رات کیا ہے بازار میں گزار دیتے ہیں۔ بہت سارے احباب عشاء کی نماز بھی قضا کر دیتے ہیں، بہت سارے بازار سے لوٹنے کے بعد اکثر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ مسلمان ایک چاند نظر آتا ہے تو مسجد آباد کرتا ہے، دوسرا چاند نظر آتا ہے مسجد ویران۔ یہ نہ ہو، آپ نے دیکھیں مسجد آباد کی ہے، تلاوت کی ہے، عبادت کی ہے، نوافل کا، تراویح کا، سنتوں کا اہتمام کیا ہے، اللہ نے بھی آپ کو نوازا ہے۔ آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں، گھر میں آپ کے دسترخوان پر جو نعمتیں رمضان میں اللہ نے آپ کو میسر کی ہے وہ عبادت کی وجہ سے کی ہے۔ آپ نے عبادت میں، اعمال میں اضافہ کیا ہے، اس لیے اللہ نے اضافہ کی ہے، اور مزید جنت میں بھی اللہ انعامات سے نوازیں گے۔ رمضان گزرنے کے بعد آپ نے عبادت میں، اعمال میں کمی کی ہے، آپ ان نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ جو نعمتیں رمضان میں ملتی ہے وہ رمضان کے علاوہ نہیں ملتی ہے۔ وجہ یہی ہے ہم نے عبادت اور اعمال میں کمی کر دی ہے۔ اللہ آپ کو پوری زندگی کھلانے پر قادر ہے، لیکن آپ بھی ویسا کام کریں، وہ اعمال کریں۔
تو اس لیے لیلۃ الجائزہ کی جو رات ہے اہتمام کے ساتھ جو خریدی کرنا ہے وہ رات آنے سے پہلے کر لیں، جو لانا ہے وہ رات آنے سے پہلے کر لیں، اور اس رات میں مزدوری لینے کی رات ہے، اللہ مزدوری عطا کرتے ہیں، جو بندہ دعا مانگتا اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ 5 راتیں جس میں اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں اس میں سے ایک رات لیلۃ الجائزہ بھی ہے، اور ایک شب قدر کی رات ہے جو پاک راتوں میں۔ تو اس رات ہم کیا ہے گھومنے میں اور ادھر ادھر لایانی کاموں میں ضائع نہ کریں، پہلے سے ہم انتظام ساری چیزوں کو کر لیں اور اس رات میں آ کر عبادت کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔